بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام کیا جا رہا ہے کس پر؟ سلام علی آل یاسین. سلام ہو یاسین کی آل پر. یہ یاسین ہے کون؟ سر کا یاسین کوئی بھی ہو، کائنات میں ایک ہی آل ہے جو اپنے جد کی طرح طیب و طاہر ہے. تو اس طاہر آل کے ذریعے سمجھیے یاسین کون ہے. اگر آل ایسی ہے تو یاسین صرف اور صرف حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سلام علی آل یاسین. السلام علیکہ یا داعی اللہ و ربانی آیاتہ. سلام آپ پر ہے امام، آپ خدا کی طرف دعوت دینے والے ہیں. ربانی یہ آیات ہے. اب اس میں سمجھ لیجئے کہ یہ میری نظر ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی. ربانی کس کو کہتے ہیں؟ جس کی نسبت خدا سے ہو. آپ کہہ دیتے ہیں مولانا عالم ربانی زیب ممبر، تو زیب ممبر سرکار، ممبر کی زیب تو ایک ہی ہستی ہے، وہ ہے غیبت میں. ہم اس لیے ہماری وجود میں زیب آئی ہے کہ ہم ممبر پر بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، ممبر ایک ہی کے انتظار میں ہے. ربانی آیات کا مطلب کہ عالم ربانی، یعنی جس نے اپنا علم خدا سے براہ راست حاصل کیا. اگر علماء کے بارے میں ہے عالم ربانی جو بہت، شیخ مفید، شیخ توسی، خواجہ توسی، فخر المحققین علامہ ہلی، یہ سب کے سب یہ شہید ثالث ہندوستان والوں کے لیے عالم ربانی ہیں یہ. اور کیا کہنے ان کے کہ انہوں نے اپنی حد تک کوشش کر دی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے خالص علم کو حاصل کریں، لیکن خدا نے اپنی عنایت خاصہ سے عصمت کے مرحلے پر رکھ کر جن کو علم لدنی دیا وہ صرف 14 ہیں. مطلب 2023 تک تو کراچی میں 14 ہی ہیں. لہذا ربانی آیات کے دو معنی ہیں. ایک نے جس کو رب نے پال پوس کے بڑا کیا ہو، ربانی، رب کی طرف نسبت. جس کو جو آیتوں کے سائے میں پروان چڑھا ہو وہ ربانی آیات، خدا کی آیتوں نے پروان چڑھایا. اور ایک معنی یہ کہ ربانی آیاتیں یعنی خدا کی آیتیں پروان اسی وقت چڑھیں گی، پرورش اسی وقت پائیں گی جب 12ویں کا ظہور ہوگا. اس وقت تم آیتوں کو اپنے ذہن سے پڑھ رہے ہو، اس وقت تم آیتوں کو اپنی معرفت کے مطابق پڑھ رہے ہو، تمہارے پاس علم غیب تک پہنچنے کا راستہ نہیں ہے. کہاں ہیں چھٹے امام، کہاں ہیں پانچویں امام؟ مولانا روایات تو ہیں، روایات ہیں، لیکن اس میں علم بشر کی آمیزش ہو چکی ہے. تم کو اجازت دی گئی ہے کہ ان کے مطابق کام کرو، آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ یہ حجت یہی ہے. پانچویں چھٹے امام نے فرمایا حجت یہی ہے، ہماری آیات ہیں، ہماری روایات ہیں، احادیث ہیں. لا ينبغي التشکیک. ہمارے شیعوں کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ شک کریں ان چیزوں میں جو ہمارے ثقہ لوگوں نے نقل کی ہے. تم اگر بتاؤ موثقین معتبر راویوں کے سلسلے کو منقطع کر دو گے تو ہم سے جڑو گے کیسے؟ کون سی خیبر اور کون سا خندق اور کون سا مرب، کون سی شب ہجرت اگر نہ ہو شیخ مفید اور شیخ توسی، نہ ہو علامہ ہلی، تو کون علی اور کون پنجتن اور کہاں آیا مباہلہ؟ انہی کی وجہ سے آپ تک آیتوں کی تصویر پہنچی ہے. لیکن ہمارے مذہب کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ ہمارا عالم جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، حدیث کا جتنا پختہ فن میں ماہر کیوں نہ ہو، ایک کسک ہمارے یہاں ایک کنی بچی ہوئی ہے، وہ ہے وجود مبارک امام وقت. اس کو سمجھیے. لہٰذا ایک کنی تو خیر میں نے سمجھانے کے لیے کہا، لیکن کہاں رب الارواح بین التراب و رب الارواح. تو آیت پروان اس وقت چڑھیں گی جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا. روایت ملتی ہے کہ حضرت سروں پر ہاتھ پھیریں گے، ایک انسان کی عقل 40 کے برابر ہو جائے گی.